اب وہ تعلیم بھی دینے کے لیے تشریف لائے ہیں جو تمہیں نہیں معلوم ہے، جو تمہیں نہیں علم ہے، تمہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، تمہیں طہارت کا طریقہ نہیں معلوم، تمہیں غسل جنابت کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، تمہیں نماز کی طریقہ نہیں معلوم، نماز کی رکعات کا طریقہ نہیں معلوم، تمہیں رکوع کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، تمہیں سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، تم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے تو کیسے کرنا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہارے کو وہ تعلیم دینے کے لیے جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی تمہیں اصول. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. جب نبی اس دنیا کے اندر تشریف لا گئے، جو سچے نبی ہیں اور رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں، اب وہ پاک پاکیزہ اور صاف ستھرے اور روشن دلائل کی ساتھ دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں، جو ظاہری اور باطنی اعتبار سے اللہ رب العزت نے جن کو پاک پاکیزہ بنا دی ہے. اب جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث فرما گئے تو اب میرے دوستوں یہ پاک پاکیزہ کرنے اور کس کو کرنا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ حکمت اور جو ہے نا کتاب اور حکمت کی تعلیم جو ان کی امت کو دینا ہے، انسان کے لیے، انسان کی دلوں کو تزکیہ کے لیے. اب یہاں تعلیم مقصد نہیں ہے، تعلیم مقصد بھی ذات نہیں ہے. یہاں تعلیم دینا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب سے تعلیم مقصد بھی ذات نہیں ہے، بلکہ مقصد بھی ذات تزکیہ ہے، یعنی اپنی دل کو پاک پاکیزہ کرنا یہ مقصد ہے. اگر دلوں کو پاک پاکیزہ نہ کرے تو عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو عمل کرنے کے لیے دلوں کو پاک پاکیزہ ضروری ہے. دلوں کے اندر جتنی قسم کی نجاست ہے، دلوں کے اندر جتنی قسم کی بدعت ہے، دلوں کے اندر جتنی قسم کی خرافات ہے نا، اس تمام خرافات سے، تمام قسم کی باطلیت سے، تمام قسم کی بدعت سے دلوں کو پاک پاکیزہ کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی تزکیہ مقصود بذات تزکیہ ہونا چاہیے. اگر دل پاک پاکیزہ نہ ہو تو ایسے عمل بیکار ہے. عمل پاک پاکیزہ کیسے ہو میرے دوستوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ تعالی انہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریعہ سے سکھایا. لوگ پھر فرمایا، اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر آگے میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اب وہ تعلیم بھی دینے کے لیے تشریف لائے ہیں جو تمہیں نہیں معلوم ہے، جو تمہیں نہیں علم ہے، تمہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، تمہیں طہارت کا طریقہ نہیں معلوم، تمہیں غسل جنابت کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، تمہیں نماز کی طریقہ نہیں معلوم، نماز کی رکعات کا طریقہ نہیں معلوم، تمہیں رکوع کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، تمہیں سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، تم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے تو کیسے کرنا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہارے کو وہ تعلیم دینے کے لیے جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی تمہیں اصول نہ بتانے کے لیے کہ اس طریقے سے وضو کی جاتی ہے، اس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، اس طریقے سے سجدہ کی جاتی ہے، اس طریقے سے رکوع کی جاتی ہے، اور دیگر دنیا کی پورے تمام روزمرہ کی چیزوں کو سکھانے کے لیے پریکٹیکلی تمہیں بتا سکے. اب میرے دوستو دیکھیں ایک بات، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَعْلَمُونَ، ان تمام چیزوں کو تمہیں سکھانے کے لیے جن کو تمہیں معلوم نہیں، تم نہیں جانتے تھے. انجانی چیزوں کی تعلیم دینے کے لیے آئے. انجانی چیزیں جو تمہیں معلوم ہی نہیں، جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شروع میں
اسلام کی دعوت شروع کی تو قریش مکہ اور مشرکین مکہ اور کافرین مکہ، منافقین مکہ، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے جن لوگوں نے کلمہ گو، جو کلمہ پڑھ چکے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، نہیں ہے کوئی عبادت کی لائق سوائے اللہ کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں۔ تو اس وقت جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، حبشہ کی بادشاہ نجاشی تھے، تو اب مسلمان وہاں جب ہجرت کرنا شروع کی تو قریش مکہ اور مشرکین مکہ اور کافرین مکہ مسلمانوں کا پیچھا کرنے لگے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے تقریر فرمائی جن کی لب و لباب کو دیکھیں۔ فرمایا اے بادشاہ نجاشی، حمد و ثنا کی بات شروع کر دی کہ ہم تو وہ تھے کہ بت پرستی کیا کرتے تھے، ہم تو ظلم و جوار کرتے تھے، ہم تو انتہائی برے انسان تھے، ہم عدل انصاف سے ناواقف تھے، ہمیں کچھ بھی علم نہیں تھا، ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرما کر ہمیں یہ فرما دی، سب سے پہلے حکم ہمیں یہ فرمایا، سب سے پہلے حکم یہ فرمایا ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی سوا کسی کی عبادت مت کرو، یعنی بت پرستی کو چھوڑو، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو، اللہ کی سوا اور کسی کی عبادت مت کرو، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کی سوا اور کسی کی عبادت مت کرو۔ اس کی بعد ہمارے رسول نے حلال اور حرام کی تمیز ہمیں دی، حلال اور حرام کی تمیز پیدا کر دی۔ اس کی بعد اللہ کی رسول نے ظلم کی، کسی کو ظلم کی نشانہ بناؤ، اللہ کی نبی نے ہمیں عبادت کا صحیح طریقہ سکھایا، تہذیب اور تمدن کا اصول بتلائے، اور معیشت کی نکات، ہمیں معیشت کی نکات کو سمجھائیں، ہمیں معیشت کی نکات سمجھائیں۔